حضرت بلال، جنہیں دنیا بلال بن ربا کے نام سے جانتی ہے، ایک سیافام غلام تھے جو حبشہ سے مکہ لائے گئے۔ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو انسان کو انسان کے غلامی سے نکال کر صرف ایک خدا کی بندگی کی قریش کے طاقتور سرداروں میں سے ایک تھا۔ بلال کے لیے زندگی محض حکم ماننے، کوڑے کھانے تو جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ ان کا مالک امیہ بن خلف ان پر ٹوٹ پڑا۔ بلال کو تپتے ہوئے ریگستان پر لٹایا گیا۔ ان کے سینے پر وزنی اسلام کے دن بادن بڑھتے ہوئے قافلے تھر رکھے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ محمد کو جھٹلاؤ اور ہمارے معبود لات و اس کی بڑائی بیان کرو، لیکن بلال کی زبان سے نکلتا رہا، احد احد احد، ایک ایک، صرف ایک خدا۔ یہ لفظ ان کے جسم پر برسنے والے کوڑوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا کفار کے لیے، لیکن بلال کا ایمان چٹان بن چکا تھا۔ وہ ہر وار کو خندہ پیشانی سے سہتے اور احد کی صدائیں گونجتی رہتیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صد وہاں سے گزرے۔ انہوں نے بلال کو اذیت میں دیکھا تو دل تڑپ اٹھا۔ وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا، بلال کو مجھے بیچ دو، ای امیہ ہنسا، اس بیکار غلام کو لے جا مگر قیمت داگنی دینی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے فوراً وہ رقم دی اور بلال کو آزاد کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی رہائی تھی، غلامی سے آزادی اور ایمان کی دنیا میں قدم رکھنے کا عظیم لمحہ۔ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت بلال ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ وہاں چلے آئے۔ اسلام کے دن بادن بڑھتے ہوئے قافلے میں بلال کو ایک ایسا شرف ملا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ رسول اکرم نے حکم دیا کہ نماز کے وقت اذان دی جائے، اور جس ہستی کو یہ شرف ملا وہ حضرت بلال تھے۔ ان کی اذان کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجتی اور ہر مومن کا دل لرز جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایک عشق، ایک جذبہ۔ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، رسول اللہ کے ساتھ وہاں چلے آئے میں بلال کو ایک ایسا شرف ملا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ رسول اکرم نے حکم دیا کہ نماز کے وقت اذان دی جائے، اور جس ہستی کو یہ شرف ملا وہ حضرت بلال تھے۔ ان کی اذان کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجتی اور ہر مومن کا دل لرز جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایک عشق، ایک جذبہ۔ مکہ فتح ہوا، اسلام غالب آ گیا۔ رسول اکرم کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑا گیا اور وہاں صرف توحید کا علم بلند ہوا۔ اور اسی دن سب کے سامنے حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ ایک وقت تھا جب وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، آج وہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہے تھے۔ قریش کے سردار سر جھکائے کھڑے تھے اور بلال کی اذان کی گونج فضا میں پھیل رہی تھی۔ یہ اسلام کی سچائی اور اللہ کی مدد کا زندہ ثبوت تھا۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو بلال پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی۔ جب وہ اشہد ان محمد الف رسول اللہ کہتے تو ان کا گلا رانت جاتا، آنکھیں نم ہو جاتیں اور وہ اذان مکمل نہ کر پاتے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگی اور شام کی طرف چلے گئے۔ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت رچی بسی تھی۔ ان کے بعد مدینہ بلال کو سنبھال نہ سکا۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو بلال پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی۔ جب وہ اشہد ان محمد الف رسول اللہ کہتے تو ان کا گلا رانت جاتا، آنکھیں نم ہو جاتیں اور وہ اذان مکمل نہ کر پاتے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگی اور شام کی طرف چلے گئے۔ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت رچی بسی تھی۔ ان کے بعد مدینہ بلال کو سنبھال اور خاموشی سے جینے کا نام تھی، لیکن ان کی روح میں ایک چمک تھی، ایک نور جو غلامی کے اندھیروں کو چیرنے کو بے قرار تھا۔ ان دنوں مکہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ محمد بن عبداللہ نے توحید کا پیغام دیا، طرف بلایا۔ بلال کے دل نے اس ندا کو پہچانا۔ ان کی روح نے رب واحد کی پکار کو سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ جب کفار مکہ کو بلال کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی